حال ہی میں جاری کی گئی APCR کی رپورٹ نے ہندوستان میں مسلمانوں اور خاص طور پر کشمیریوں کے خلاف بڑھتے ہوئے نفرت انگیز جرائم کی ایک بھیانک تصویر پیش کی۔ یہ رپورٹ 22 اپریل سے 8 مئی کے درمیان رونما ہونے والے 184 ایسے واقعات پر مبنی ہے جن میں مسلمانوں کو ان کی مذہبی شناخت کی بنیاد پر نشانہ بنایا گیا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز اور میں ہوں زعیم الدین احمد۔ پہلگام دہشت گردانہ حملہ جس میں 26 سیاح ہلاک ہوئے تھے، اس کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کے خلاف منظم نفرت انگیزی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس سانحے کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کو اجتماعی طور پر مجرم ٹھہرانا شروع کر دیا گیا ہے۔ APCR کی رپورٹ کے مطابق ان 184 واقعات میں نفرت انگیز تقاریر کے 84 واقعات شامل ہیں۔ اسی طریقے سے جسمانی حملوں کے 39 واقعات، املاک کو نقصان پہنچانے کے 19 اور قتل کے 3، لانچنگ، جنسی تشدد اور معاشی اور سماجی بائیکاٹ کے درجنوں واقعات اس میں شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ نفرت انگیز جرائم اتر پردیش میں رونما ہوئے، جہاں پر 43 واقعات درج کیے گئے۔ اس کے بعد مہاراشٹر کا نمبر آتا ہے جس میں 24 واقعات رونما ہوئے اور مدھیہ پردیش میں 20 واقعات پیش آئے۔ یہ امر قابل غور ہے کہ ان تینوں ریاستوں میں BJP کی حکومتیں ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان جرائم میں ملوث جو عناصر ہیں ان کا تعلق راست طور پر ہندوتو نظریات سے ہے۔ ہندوتو جو نظریات رکھتے ہیں وہ لوگوں نے یہ ساری چیزیں کی ہیں، جیسے وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل، ہندو رکشا دل اور سکل ہندو سماج اور BJP سے ان واقعات کا تعلق جوڑا گیا ہے۔ اتر پردیش کے شاملی ضلع کے جھنجھنا گاؤں میں ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا۔ ایک مسلمان شخص پر اس کے نابالغ بچے کے سامنے کلہاڑیوں سے حملہ کیا گیا۔ حملہ یہ دہراتا رہا کہ 26 کے بدلے 26 ماروں گا۔ اسی طرح آگرہ میں شتریہ گو رکشا دل کے ارکان نے ایک مسلمان نوجوان کو قتل کر دیا، جبکہ اس کے کزن کو شدید زخمی کر دیا گیا۔ کرناٹک کے منگلورو میں ایک شخص کو محض پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے کے جھوٹے الزام میں پیٹا گیا۔ جھارکھنڈ میں ایک ہندو ہجوم نے ایک اور مسلمان شخص کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ اتر پردیش کے علی گڑھ میں 9 سال کے بچے کو پاکستانی پرچم پر پیشاب کرنے پر مجبور کیا گیا۔ نفرت کی یہ آگ صرف عام شہریوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ سرکاری افسران اور میڈیا سے وابستہ افراد بھی اس کا نشانہ بنے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں GRP کے مسلمان افسر نذر دولت خان کو محض اس لیے زدوکوب کیا گیا کہ وہ عوامی مقام پر شراب نوشی سے منع کر رہے تھے۔ بہار میں کرتا پائجامہ پہننے پر ایک مسلم صحافی اور اس کے بھائی کو 50 ہندوتو کارکنوں نے مارا پیٹا۔ نفرت انگیزی نے خواتین کو بھی نہیں بخشا ہے۔ مغربی بنگال میں ایک حاملہ مسلم خاتون کو ڈاکٹر نے مذہبی تعصب کی بنیاد پر علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ تعلیم کے مراکز بھی اس زہر آلودگی سے محفوظ نہیں رہے ہیں۔ بیدن چندر کرشی یونیورسٹی، اس میں ایک نفرت انگیز پوسٹر چسپاں کیا گیا اس یونیورسٹی میں، جس پر درج تھا کتے اور مسلمانوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ یہ ایگریکلچرل یونیورسٹی ہے جو مشہور و معروف ہے۔ دہشت گردی کا مطلب اسلام ہے، اس طریقے کے نعرے یہاں پہ چسپاں کیے گئے تھے۔ پہلگام حملے کے بعد کشمیری طلباء اور مزدور سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ تعلیمی اداروں سے انہیں نکالا جا رہا ہے، ہاسٹل سے انہیں بے دخل کیا جا رہا ہے۔ ان کے خلاف جسمانی اور ذہنی تشدد کے واقعات سامنے آئے ہیں۔
کشمیری خواتین کو سوشل میڈیا پر جنسی زیادتی کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ مکان مالکان کرایہ دار کشمیریوں کو زبردستی گھروں سے نکال رہے ہیں۔ ان تمام واقعات کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ حکومت خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ نہ تو متاثرین کے تحفظ کے لیے کوئی مؤثر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، نہ ہی مجرموں کے خلاف کوئی قابل ذکر کارروائی ہو رہی ہے۔ بی جے پی کے وزراء اور رہنما نفرت انگیز بیانات دیتے ہیں جو ہجوم کے لیے ایندھن فراہم کرتے ہیں۔ یہ تمام حالات مسلمانوں میں یہ احساس پیدا کر رہے ہیں کہ انہیں جان بوجھ کر خوف و ہراس کی فضا میں رکھا جا رہا ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مذہب اور نسل کی بنیاد پر ظلم و ستم کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر حکومت اس طرح کے جرائم کے خلاف سخت ایکشن نہ لے گی تو یہ آگ پورے معاشرے کو جلا کر راکھ سکتی ہے۔ یہ رپورٹ صرف اعداد و شمار نہیں ہے بلکہ ہندوستان کے سیکولر ڈھانچے کے لیے ایک الارم ہے اور اس کے اوپر ایک تماشا ہے۔ نفرت کی یہ سیاست انسانی قدروں، آئینی اصولوں اور جمہوری اقدار کی کھلی توہین ہے۔ مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری سمجھنے کی روش ملک کو تباہی کے دہانے پر لے جا سکتی ہے۔ اگر وقت رہتے حکومت، عدلیہ اور سول سوسائٹیز نے اپنا کردار ادا نہیں کیا تو آنے والے دن مزید تاریک ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے زعیم الدین احمد کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔